بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت بلیٹن میں خوش آمدید۔ تو بالآخر اب صورتحال بالکل واضح ہو چکی ہے۔ آج امریکہ نے کھلم کھلا الزام لگایا ہے کہ ایران جو بھی حملے کر رہا ہے وہ سب روس کی مدد سے کر رہا ہے۔ روس اسے انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، کس عمارت کی کس منزل پر، کہاں پر خلیجی ممالک میں CIA کے لوگ بیٹھے ہیں، کہاں پر امریکی موجود ہیں، کس جگہ پر امریکی سفر کر رہے ہیں، کہاں پر ڈرون مارنا ہے، کس عمارت کی کس منزل پر CIA اور موساد کے اہلکار موجود ہیں اور وہ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ ساری معلومات اس وقت روس فراہم کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام امریکہ خود کرتا رہا، آج جب روس نے کیا ہے تو امریکہ کیوں چیخ رہا ہے؟ یوکرین میں کیا امریکہ نے یہ کام نہیں کیا؟ وہاں بھی تو انٹیلیجنس شیئر کی گئی تھی، ٹیکنالوجی فراہم کی گئی اور روس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اب غور کریں، آج پوٹن نے پورے یورپ کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ یورپ کہہ رہا ہے کہ مجھے گیس دو اور پوٹن کہہ رہا ہے کہ گیس نہیں دوں گا۔ نہ قطر سے گیس مل رہی ہے نہ روس سے۔ گیس کی قیمتیں 100% سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ تو یورپ کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ اسے ایندھن کا بحران درپیش ہے۔ پوٹن کہتے ہیں کہ اگر گیس لینی ہے تو طویل مدتی معاہدہ کرو، یہ نہیں کہ 1 ماہ کے لیے جنگ چل رہی ہے اور گیس چاہیے۔ اب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر امریکہ نے ہندوستان کو کیوں کہا کہ جا کر روس سے 1 ماہ کا تیل لے لو؟ یوکرین کو ہر طرح کی انٹیلیجنس امریکہ نے روس کے خلاف فراہم کی تھی۔ کیا جرنیل نہیں مارے گئے روس کے؟ روس نے موقع کی تلاش میں وقت ضائع نہیں کیا، وہ تو بس اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا جب وہ امریکہ سے اپنا انتقام لے سکے۔ روس افغانستان کا زخم آج تک نہیں بھولا۔ کس طرح امریکہ نے سوویت یونین کو تباہ کیا، اسے برباد کر کے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ آج یوکرین کی جنگ اسی کا نتیجہ ہے۔ اب ایران سے لے کر اسرائیل، عراق، شام اور لبنان، ہر جگہ روس ایران کی مکمل حمایت کر رہا ہے، امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران کی جنگ جتنی طویل ہوگی، یاد رکھیے گا روس امریکہ کو اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ روس کو اب کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ خلیجی ممالک پر غور کریں تو قطر کی گیس پر حملہ ہوا تو قطر نے گیس دینا بند کر دی اور سب روس کے پیچھے بھاگے۔ ہندوستان کو اجازت دے دی گئی کہ سستا تیل لے لے۔ چین کو بھی اجازت ہے۔ جب سب کو سستا تیل ملے گا تو کس کی معیشت اوپر جائے گی؟ روس کی نا۔ تو پوٹن نے کہا ہے کہ میں یورپ کو گیس نہیں دوں گا۔ یورپ آج گھٹنوں پر ہے۔ اب یہاں سوال یہ اہم ہے کہ روس کے پاس یہ معلومات کیسے ہیں؟ وہ ان کی کمیونیکیشن کیسے سن رہا ہے؟ ایک تو سیٹلائٹ امیجز ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ریڈار سسٹم کو کیسے تباہ کرنا ہے، جیسے تھاڈ کو تباہ کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ $2.5-3 ارب کے تھاڈ سسٹم تباہ کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ابتدائی وارننگ سسٹم جو قطر میں تھا وہ بھی $1.5 ارب کا تھا جو تباہ کر دیا گیا۔ اتنی معلومات حاصل کرنے کے یہی سارے طریقے بنتے ہیں کہ ملٹری ریڈیو سگنلز ہیک کر لیے گئے، پورا الیکٹرانک کمیونیکیشن سسٹم ان کے ہاتھ میں آ گیا، ان کے موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور سیکیور لائن سب کچھ، یعنی اتنی بھاری معلومات کہ کس عمارت کی کس منزل پر فوجی رہتے ہیں، کہاں کھانا کھاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر روس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو داد دینا پڑے گی۔ دنیا کی ٹاپ ایجنسیوں میں روس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں شمار ہوتی ہیں، ورنہ ساری دنیا یوکرین میں روس کے خلاف متحد تھی، پھر بھی روس ہارا نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یورپی ممالک نے جو تیل ریزرو میں رکھا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اپنے ملک کیسے چلائیں گے؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا۔ یہ جو ڈرونز ہیں انہوں نے یوکرین میں ڈیفنس سسٹم تباہ کیے تھے، اب وہی کام ہو رہا ہے۔ یوکرین کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماہرین خلیجی ممالک بھیج رہے ہیں جو ایرانی ڈرونز روکیں گے۔ بھیج لیں آپ بھی، لیکن اب کھیل ختم ہونے والا نہیں ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آیت اللہ میں خود فیصلہ کروں گا۔ بھائی آپ کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ پہلے یوکرین کی جنگ جیت لیتے جو جیتی نہیں گئی۔ امریکہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے سفارتکار خلیجی ممالک سے نکال لیے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ ہے کہ بحرین میں نیوی بیس پر حملے ہوئے، عمارتوں پر حملے ہوئے۔ یہ معلومات ایران کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ ذہن نشین کر لیں کہ اب امریکہ کا بہت کچھ ایران کے قبضے میں ہے اور بڑی تباہی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے ایران نے آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میزائلوں کا پرانا سٹاک جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ نہایت نچلے درجے کے میزائل تھے، اب اصلی سٹاک آیا ہے، اب ہم صحیح حملے کریں گے۔ یعنی ابھی تک تو ٹریلر تھا، پوری فلم اب چلے گی۔ ایران نے کیا کہا ہے؟ امریکہ کے ٹومہاک میزائل ضائع کروا دیے، انٹرسیپٹر ضائع کروا دیے، اپنے کم معیار کے میزائل اور ڈرون بھیج کر جب موقع ملا اپنے طاقتور میزائل بھی چلا دیے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران عمارتوں کو تباہ کر رہا ہے، دیکھ لیں، ہسپتالوں پر حملے کر رہا ہے، بچیوں کے اسکول کو تباہ کر رہا ہے۔ بتائیے کیا یہ جنگ لڑنے کا طریقہ ہے؟ کہ انسان یہ کام کرتے ہیں
اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی تو آپ پچھلے سالوں کا سارا بایو ڈاٹا چیک کر لینا، انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور اب ٹرمپ نے کھلم کھلا کردوں سے کہا ہے کہ جا کر ایران کے خلاف لڑو۔ یہ نہیں کہا کہ ایران کی عوام کو سڑکوں پر لے آؤ، یہ کہا کہ ان کے خلاف لڑو، کیونکہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں انہوں نے جو معلومات دی تھی اس کے مطابق سپریم لیڈر کو قتل کر دیں گے، عوام سڑکوں پر نکل آئے گی اور جو رجیم چینج ہے وہ ہو جائے گی، لیکن وہ تو نکلنے کے لیے تیار ہوئے ہی نہیں۔ اتنا بڑا بلنڈر، اتنی بڑی غلطی، کوئی نہیں نکلا، تو بتائیے اس صورتحال میں امریکہ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، دنیا سے کہہ دیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، گیم آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔